السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سپہ وسطی چونکہ ہم 9 پارے میں پڑھ رہے تھے، رکوع نمبر 9 میں کہ جو 70 آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے کوہ طور پر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اتنا بڑا مطالبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو پکڑ لیا، چونکہ یہ ابھی نادان تھے، نہ سمجھ تھے، یہ غلامی میں رہے تھے، تو ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو یہ آزمائش کس کے لیے سبق کا سبب ہوتی ہے؟ جو اس کے آنے پر صبر کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی سب بخشنے والوں میں سے ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، میری رحمت حالانکہ بہت وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی رحمت کو ان کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور تورات اور انجیل کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، اور جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں ان کو حرام کر دیتا ہے۔ تو نبی امی سے مراد اس آیت میں، آیت نمبر 155 میں، امی سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے امی کہا گیا، لیکن اللہ جس کو چاہیں چن لیتے ہیں اپنے رسالت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے حلال کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو، یعنی ماننے والوں کے لیے، اور حرام کرتا ہے ناپاک چیزوں کو، اور وہی ہے جو تمہارے بوجھ اتارتا ہے اور توق۔ تو جو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لے آئے، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، قوت دی اور پیروی کی، اور جو اس پر نازل کیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا اس کی پیروی کی، اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ فلاح پانے والے لوگوں کی ساری خوبیاں تھیں جو اس آیت میں بیان ہوئیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ کس کی طرف سے آئے رسول بن کے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کے کلمات پر، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا چونکہ واقعہ چل رہا تھا، تو یہ بھی یعنی نبی تھے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے نا، تو یہ بھی بنی اسرائیل تھے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو نصیحتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، ان کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی ان کے 12 قبیلے تھے۔ جب یہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تو یہ وہاں پہ جب پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا مارو، تو جب انہوں نے عصا مارا زمین پر تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو سب نے پانی پی لیا۔ پھر بادلوں کا ان پر سایہ بھی کیا، من و سلوہ بھی اتارا، پاکیزہ چیزیں دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ جب ان سے کہا گیا بستی میں سے حطوۃ کہہ کر گزرو یعنی بخش دے، تو یہ کہتے ہیں حنطۃ، یعنی ہمیں وہ دے جو زمین اگاتی ہے۔
یہ مطلب کہ کلام کو بدل دیتے تھے، لفظوں کو بدل دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جرم کیا تھا؟ رکوع نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ اور ان کے جرم کیا تھے، یعنی 3 گروہ تھے مچھلی کے حوالے سے۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، یعنی ایک جو تھی جماعت، ایک گروہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہوا تھا، اتوار کو پکڑنی ہے، کیونکہ ہفتے کو ساری آتی تو یہ ساری نکال لیتے تھے۔ تو ان میں سے جو ایک تھے وہ خود بھی نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے، اور ایک جو تھے خود بھی نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ تو جو تیسرا گروہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، کیوں؟ نہ تو وہ خود پکڑتے اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ جو کام خود نہیں نہ کر رہے غلط، کوئی اور کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ ہی جائیں، ویسے ہی چھوڑ دیں تو اس کا وبال آپ پہ آئے گا۔ اگر آپ غلط کام نہیں کر رہے تو دوسرے کو آپ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو بھی منع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بنی اسرائیلیوں کو پھر کیا کیا گیا؟ ان کو زمین میں گروہ گروہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بکھیر دیا۔ کچھ تو ان میں سے نیک تھے اور کچھ جو تھے ان کے علاوہ تھے، یعنی ظالم تھے۔ ان کو اچھائیوں کے ساتھ بھی برائیوں کے ساتھ بھی آزمایا، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ تو ان میں سے جو کچھ تھے وہ بہت بدنشین آئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کے ساتھ، تو ایک وہ جو ان کے بعد آئے، یعنی پہلے لوگوں کے بعد آئے جو وارث بنے، یہ بدترین تھے۔ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ بدترین وارث کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دنیا کا عارضی سامان فائدہ حاصل کرنے کے لیے آیات کو ہی بیچ ڈالتے تھے۔ کیونکہ اب حکم منع تھا قرآن پاک میں کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن، انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کا سامان چاہنے کے لیے کیا نا، آیات کو جھٹلا دیا۔ تو فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے، نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ایسے مصلحین کی ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کی ایک اور سرکشی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر کیا، کوہ طور کو، کہ اگر مان جاؤ گے تو یہ نہیں گرے گا، اگر نہ مانا تو گرا دیا جائے گا، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا تھا۔ اتنا بڑا مطالبہ نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ تو یہی اہل مکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کرتے۔ اس کے بعد بنی آدم کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، یعنی عہد الست کیا تھا اس کے بارے میں، رکوع نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی۔ عہد کب لیا؟ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پشت پر ہاتھ پھیرا، جتنی روحیں تھیں سب حاضر ہو گئی۔ یہ عرفہ کے دن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور نعمان جگہ میں بنی آدم سے عہد لیا تھا، سب کو پشت سے نکالا۔ تو پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد الست تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب سے گواہی لی، اور جو روحیں تھیں وہ چونٹیوں کی شکل میں تھیں۔ تو کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے گواہی لی؟ توحید کی۔ عہد الست کیوں لیا؟ اس لیے تاکہ انسان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھ دے اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ضرورت انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ ہر کوئی توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں کچھ تو اس سے یہودی بنا دیتے ہیں، کچھ مجوسی بنا دیتے ہیں، کچھ عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا رب کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عہد لے لیا تھا، حجت پوری کر دی۔
تاکہ کوئی حجت نہ کر سکے اس دن کہ کون اللہ ہے، کون انبیاء ہیں۔ کوئی قیامت کو یہ نہ کہے کہ غلطی ہمارے باپ دادا کی تھی، وہ باطل پرست تھے، ہم ان کے بعد آئے اور ہم نے بھی ویسا ہی کام شروع کیا، کوئی بہانہ اس دن نہیں چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 175 میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی اہل مکہ کو یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ قرآن میں ابو لہب کے علاوہ اور کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کی تاکہ سب غور کر لیں۔ بعض نے عبداللہ بن ابی مراد لیا ہے، فن سلخ منہا، یعنی دنیا کی محبت میں اس نے ان کو بلا دیا، شیطان کی پیروی کی۔ شیطان ہر وقت تو بھٹکاتا رہتا ہے۔ شیطانی عمل کیا ہے؟ علم آنے کے بعد کتاب پر عمل نہ کرنا۔ تو یہ شخص جو تھا، یا تو عبداللہ بن ابی نام دیا جاتا ہے یا ابو لہب۔ تو یہ شخص تھا، اسم اعظم تھا، دین کا لبادہ اتار پھینکا، شیطان نے اس کو بھٹکایا، یہ دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ تو دین کے علم کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خالص محبت ہوئی۔ مال والے جو تھے وہ مال سے محبت کرتے تھے، تو جو مال والا ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف جھکتا ہے، کیونکہ اس شخص کی ہی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ پستی کی طرف جھکا، دنیا کو پسند کیا، تو خواہشات ہمیشہ پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو خواہش والے کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتا کس چیز کی علامت ہے؟ لالچ اگر اس کو ہوتا ہے، حملہ اس پہ کرو بھی نہ بھی کرو، زبان لٹکاتا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص کو جس کو دنیا کی حرص ہو، مال اس کے پاس جتنا بھی ہو وہ سمیٹنے کی کرتا رہتا ہے، کبھی خوش نہیں ہوتا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، تو جسے اللہ ہدایت دے دے صرف وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے وہ بھٹکا دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ نہ ماننے والوں کے دل تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، گویا ایسے لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ بدترین جانوروں کی طرح ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ جو اللہ کے نام پڑھے، انہیں یاد کرے، عمل کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے ناموں میں الحاد سے مراد کیا؟ الحاد نہیں کرنا، یعنی اللہ کے نام کو کسی اور سے منسوب کر دینا، اللہ کے ناموں میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر ہے 181 میں اور 182 میں۔ ایک وہ جو جن کو یعنی کہ حق کی طرف رہنمائی کی جائے، وہ عدل کرتے ہیں، یعنی انہی آیات کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اور ایک وہ گروہ جو جھٹلاتا ہے ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے، اور اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری پکڑ کیسے آ گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو مہلت دے رہے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا، وہ دیوانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بصاحبہم من جنہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ امید ہے کہ ان کی مدت قریب آ جائے تو ان میں کوئی بھی نہ بچے گا، جس سے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یعنی اہل مکہ کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ قیامت آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ قیامت جب آ جائے گی وہ تو سب زمین و آسمان پر اتنی بھاری ہے، اچانک آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرے پاس علم ہوتا، غیب کا علم ہوتا، مجھے پتا ہوتا قیامت کب آنا، تو میں بھی اتنی بلائیاں سمیٹ لیتا۔ میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، خوشخبری دینا ہے ایمان والوں۔
وہ کون لائے گا؟ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تاکہ تم ادھر سکون پاؤ زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے جس سے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرتے ہیں، جن کو یہ مان رہے ہیں شریکوں کو، وہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کے شرک کی آگے تردید کی جا رہی ہے، یعنی جو انہوں نے بت گھڑے ہوئے ہیں، شریک بنائے ہوئے، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مردوں کو بھی مانتے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے پاؤں ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ پاؤں کے ساتھ وہ چلتے ہوں، آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہوں، سنتے ہوں، جن کو یہ پکاریں جا کے۔ جس طرح درباروں پہ آج بھی حیرانگی ہوتی ہے، درباروں پہ جا کے لوگ مانگتے ہیں، قبروں پہ سوال کرتے ہیں، کیا وہ یہ دے سکتے ہیں جو اندر لیٹے ہیں؟ ان کا حال تو کسی کو معلوم نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو قبروں میں ہے۔ تو جو اوپر اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں میرا تو مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جنہیں تم پکارتے وہ کسی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کیجیے، ان کو نیکی کا حکم دیجیے اور ایسے جاہلوں سے آپ اعراض کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کو وسوسہ ہے نا شیطان کی طرف سے، تو آپ نے اللہ کی پناہ لے لینی ہے۔ تو یہ جو یہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں نا، شیطانوں کے جو ساتھ گروہ میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، وہ ان کے ساتھ مل کر وہ بھی گمراہی بڑھا رہے ہوتے ہیں آگے آگے۔ فرمایا آپ کہہ دیجیے کہ میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں، اسی میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورت کے آخر پر قرآن کا ادب بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، خاموشی سے سنو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت ہو تم پر اللہ کی۔ اور اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، چھپکے چھپکے، صبح و شام پکارو۔ تو چونکہ فرشتوں کی صفات ہیں، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ تو تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وہ تو تسبیح کر رہے ہیں، اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ تو نوری مخلوق اللہ تعالیٰ کے آگے اتنا جھک رہی ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں؟ تو جو کہ یہاں پہ سجدہ تلاوت آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ کر رہے تھے کہ آیتیں یعنی سجدہ تلاوت کی آیت آئی، تو ممبر سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر ممبر پر واپس گئے۔ ایک دفعہ صحابہ تلاوت کر رہے تھے، اونٹنیوں پر تھے تو سجدہ آ گیا تو انہوں نے اونٹنیوں پر ہی سجدہ کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ جہاں بھی ہوں سجدہ کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور اگر باوضو ہوں یا بے وضو ہوں تو سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی اسائنمنٹ ہے انشاءاللہ، جو جو اس لیکچر کو سنیں، کیونکہ اس سورت کے آخر پر سجدہ آیا ہے، سورت الاعراف کے آخر پر، تو سب نے سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورت الانفال، یہ مدنی صورت ہے، سورت بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ یہ پہلا حکم تھا جنگ کا، یعنی جنگ بدر، تو اس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا۔ پہلی آیت میں چونکہ شان نزول بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ مال غنیمت سے مراد یعنی جب بندہ مومن اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے تو وہ مال کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ اس کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، کافروں کے ہاتھوں سے جو مال لگتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔
تو مالک غنیمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ اپنے تعلقات مضبوط رکھو، مالک غنیمت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کو یہی صفت پسند ہے۔ تو مومنوں کی صفات کیا ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈرتے ہیں، تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو انہیں رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے درجات بھی ہیں، بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق ہے۔ کیونکہ ہمارے غنیمت کے بارے میں لڑنا جھگڑنا نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا تیار وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف نکلنے کے لیے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اس تجارتی قافلے میں 50,000 دینار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، یعنی دشمن کا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم اس قافلے کو روک لیں گے۔ تو وہ قافلہ تھا ابو سفیان کا۔ تو ابو سفیان نے بھی کیا کیا، اپنے آدمی چھوڑے ہوئے تھے، تو وہ بہت ہوشیار تھا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، تو اس نے راستہ بدل لیا اور وہ ساحل سے واپس آ گیا۔ تو ابو سفیان نے خط بھیجا، کہا کہ قافلہ بچ گیا ہے، واپس آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اب تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یعنی مسلمانوں کا۔ تو اس نے کیا کیا، دعوتیں بنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو مہاجرین نے بھی ساتھ دیا، انصار نے بھی ساتھ دیا کہ ہم جنگ کریں گے، جنگ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ تو مومنوں میں سے جو ایک گروہ تھا وہ ناپسند کرنے والا تھا، یعنی جنگ میں چونکہ مرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ناپسند کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہو سکتا ہے کہ جو تم ناپسند کر رہے ہو تو وہ تمہارے لیے اچھا ہو، تمہیں فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے۔ تو مسلمان نکلے مقابلے کے لیے، لیکن آگے سے ایک لشکر آ گیا۔ تو مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، تو ان کی حالت ایسی تھی جیسے گشی تاری ہو رہی ہو، جس طرح موت پہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، یعنی ایک گروہ سے تمہارا مقابلہ ضرور ہوگا۔ وہ دونوں گروہ کون سے تھے؟ ایک ابو جہل کا اور دوسرا ابو سفیان کا۔ تو مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ ابو سفیان کے گروہ کے پاس مال بھی زیادہ ہے اور تعداد بھی کم ہے، ان سے جنگ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کو واضح کرتے ہیں کہ کون کیا چاہ رہا ہے، دنیا چاہ رہا ہے یا آخرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مسلمان کم ہیں، اگر یہ اور کم ہو گئی تو تیری عبادت کون کرے گا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس کہاں ہے؟ اللہ کی عبادت پر، لیکن کچھ مسلمانوں کا فوکس کہاں تھا؟ مال غنیمت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، دعا قبول کر لی، پہ در پہ فرشتے بھیجے، 1,000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں، اطمینان میں ہو جائیں، یہ ان کے لیے خوشخبری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ بھی طاری کی اور آسمان سے پاکیزہ اور پاک جو پانی اتارا ان کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ جنگ میں یہ سکونت وغیرہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط رہیں، ان کے قدم نہ اکھڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی کہ ایمان والوں کو ہی اللہ تعالیٰ ثابت رکھیں گے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے یعنی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنگ کرو تو ان کو، جنگ کا ادب کیا ہے، طریقہ کیا تھا کہ ان کو گردنوں پر مارو، کافروں کو ہر پور پور مارو۔ پور پور پہ کیوں مارنا ہے؟ کیونکہ جب انسان جوڑوں پر مارتا ہے تو ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اس طرح ان کافروں کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ایسا نہ کرے گا تو وہ عذاب چکھے گا۔ اس کے بعد جنگ کا ادب بتایا گیا کہ کس طرح کرنی ہے۔ آیت نمبر 15 میں یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب کافروں سے یعنی جنگ بدر میں جب ہوگے تو ان سے منہ موڑ کر نہیں بھاگنا۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی پینترا بدلنے کے لیے، یعنی جب پیچھے سے آ کر حملہ کرنے لگو تب آپ لوگوں نے اپنی جگہ چینج کرنی ہے، یا کسی جماعت کے ساتھ ملنا ہو تب، ویسے نہیں بھاگنا وہاں سے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمت یاد کروا رہے ہیں، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم،
یعنی جب جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر جب کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی تھی، ہر ایک کی آنکھوں میں گئی. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میں نے پھینکی تھی، یعنی ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن مدد اللہ کی تھی. یہ کس لیے تھی؟ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کافروں کی چال کو کمزور کرنے کے لیے. تو یہ چال والا واقعہ ابو جہل نے دعا کی تھی، یعنی اے اللہ جو ہمارے رشتوں کو توڑنے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ابو جہل کہ جو ہمارے رشتوں کو توڑنے والا ہے نا اسے آج ہلاک کر دے. تو کیا ہوا؟ وہ خود ہلاک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو متنبع کر رہے ہیں، یعنی اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ اگر تم فیصلہ جو چاہتے تھے تو اب دیکھ لو یہ فیصلہ. اگر تو تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر ویسے ہی کرو گے پھر سرکشی کرو گے مسلمانوں کے ساتھ تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 17 میں بتایا گیا ایمان والوں سے خطاب ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی ایمان والوں کے لیے فتح تھی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی ہے. ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو سن تو لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم نے سنا ہی نہیں. یہ بدترین جانور ہیں جیسا کہتے ہیں، یہ بدترین جانداروں سے بھی بدتر ہیں، بہرے اور گونگے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پھر کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یعنی جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو اسے قبول کر لو، حکم کو قبول کر لو. تو اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان یہ دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے پھیر دیں. تو حکم کو قبول کرنے کے لیے دل کا تو فیصلہ ضروری اندر ہوتا ہے نا. دل مان رہا ہو تو انسان قبول کر لیتا ہے، نہ مان رہا ہو تو نہیں کرتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ لوگ فتنے سے بچتے رہنا. ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے دردناک عذاب تھا، سزا تھی. اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں ان کے جیسے نہ ہو جانا جو ظالم ہیں، کافر ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جب تم زمین میں اتنے تھوڑے تھے تم لوگ ڈرتے تھے، حتیٰ کہ مسلمان نماز بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں کو قوت ملی، مدد ملی ہے، کس نے دی؟ تو ذکر بھی کس کے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. شکر ادا کرنا ہے. لعلکم تشکرون، تو شکر کس طرح ادا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، جس طرح وہ حکم کر رہے ہیں ویسا مان کر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں خیانت نہ کرنا. اللہ سے خیانت کیا ہے؟ یعنی جیسے وضو کے اعضاء اگر صحیح طرح انسان نہ دھوئے، کیونکہ انسان تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. یہ مثال دی جا رہی ہے اگر انسان وضو کرے تو اعضاء کو صحیح طرح نہ دھوئے تو یہ کیا خیانت ہے. نماز اور رکوع میں کمی کر دینا، رکوع چھوٹا کر دینا، سجدہ چھوٹا کر دینا، یہ ساری کیا ہو رہی؟ خیانت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے؟ کہ جو حکم دیا گیا صحیح طرح سے اس کو نہ ماننا، پورا نہ ماننا. آپس میں خیانت کیا ہے؟ مال میں خیانت کرنا، مجلس میں کسی کی بات آگے بتا دینا، ایک مجلس کا راز دوسرے کو بتا دینا، یہ آپس میں خیانت ہوتی ہے. تو یہ ساری خیانتوں سے بچنا ہے. کیونکہ جنگ میں مال اور اولاد کا زیادہ فتنہ ہوتا ہے، مال کی انسان چاہت کر رہا ہوتا ہے اور اولاد کو انسان گھر میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو اسی لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہی تو آزمائش ہے تمہارے لیے دونوں چیزیں. اگر اللہ تعالیٰ پر فوکس ہوگا، آخرت پر فوکس ہوگا تو بہت بڑا اجر ہے. فرمایا اگر تو تم تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. کافروں کی چونکہ چالیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگے نعمت یاد کروا رہے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان کی مخالفت شروع ہو گئی، تو لوگ اکٹھے ہوئے دارالندوا میں بھی، تو ادھر شیطان بھی آ گیا، ایک شیخ کی شکل میں آیا تھا، تو انہوں نے چیلنج چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں اور یا قید کر لیں۔ تو شیطان نے ان کی سب کی چالوں پر کہا یہ بات بہت صحیح ہے۔ تو اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے دارالندوا میں، تو اس طرح ان کی چال دھری کی دھری رہ گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن نہیں آئے تھے وہاں پہ۔ یہ کون فیصلہ کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ چال تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ تو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے ہر وقت کون کیا کر رہا ہے۔ جب انہوں نے چالیں چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو آئیں گے تو ہم ایسا ایسا کریں گے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی، اپنے انبیاء کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پھر وہاں پہ نہیں آئے تھے، تو کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نعمت یاد کروا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ کہتے ہیں یہ قرآن اگر تیری طرف سے اللہ حق ہے تو ہم پر پھر آسمان سے پتھر برسا، بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ ہم پر رحمت کر یا مان لے، کہتے ہیں ہم پر پتھر برسا۔ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک نبی کسی قوم میں ہوں اور وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ تو یہ کیا کرتے؟ یہ مسجد حرام سے بھی روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف اللہ اس کے مددگار ہوں گے جو متقی لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں پر عذاب ہی آئے جو ایسے مطالبات کرتے۔ ان منافقوں، ان کافروں، مشرکین کی نماز کیا، ان کی عبادت یہی ہوتی تھی جب بیت اللہ میں اگر نماز پڑھی جاتی تو یہ پیچھے سے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، تو تب بھی ان پر عذاب آیا۔ یہ لوگوں کو روکتے تھے مال خرچ کرنے سے، خود بھی نہیں خرچ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ فرمایا ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، ان کی حسرت ان پر ہی چھا گئی، یہ مغلوب کیے جائیں گے، دنیا میں بھی یہ غالب نہیں آ سکے۔ اسلام جب تک رہے گا غالب آتا رہے گا، لیکن یہ کیا ہوئے؟ مغلوب ہوئے، اور انشاءاللہ یہ مغلوب ہوتے ہی رہیں گے، ان پر حسرت ہی چھاتی رہے گی۔ کیوں؟ یہ کفر کرنے والے ہیں۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ پاک کو اور ناپاک کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ مسلمان اور مشرکین کو اکٹھا ہی رکھے، ناپاک کو اللہ تعالیٰ اکٹھا رکھتے ہیں، ان کے لیے جہنم، یہ تہ اور ڈھیر لگا دے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو۔ یہ کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو کافروں کو توبہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو کہیے اگر یہ کافر باز آ جائیں، بخشش مانگ لیں، تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ دوبارہ ایسا کریں، دوبارہ اپنے ایسے اعمال کریں، تو پھر جو پہلی قوموں کا ہو چکا حال ویسا ہی ان کا ہوگا۔ تو کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہوگا؟ حالانکہ ان کو توبہ کی ترغیب بھی دی گئی، پھر بھی نہیں کی انہوں نے۔ جو توبہ ہوتی ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس طرح مٹاتی ہے کہ جس طرح انسان نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ فتنہ پھیلاتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. کیا ہے ان کو؟ خالص تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر کرنا کیا اگر یہ باز نہیں آ رہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان کو قتل کرو، جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا سارا کے سارا دین نہ ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فرمایا اگر یہ باز آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ تعالیٰ ساتھ کن کا دیتے ہیں؟ ایمان والوں کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مولا وہ تمہارا ہے، یعنی مومنوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں، ایمان والوں کو. اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو اللہ تعالیٰ ساتھی تمہارا ہے. کتنا اچھا ساتھی ہے، کتنا اچھا مددگار ہے. تو اسی لیے جب کوئی بھی اس طرح کی پریشانی آئے ایسے لوگوں کی طرف سے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. سب سے پہلے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں. منوانا اللہ کا کام ہے، جس سے وہ ہدایت دے دے صرف اس سے ہی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کے لیے خالص کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے انجام سے محفوظ فرمائے جو انکار کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.